السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ایم زین تبسم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زین اکیڈمی چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم افیکٹس آف اوزون لیئر ڈپلیشن جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اوزون لیئر ڈپلیشن کا مطلب یہ ہے کہ اوزون لیئر میں سوراخیں بن جائے، اس میں ہول بن جائے، اس کو ہم اوزون لیئر ڈپلیشن کہتے ہیں۔ پریویس ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے کس طرح اوزون لیئر جو ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس میں کس طرح سوراخیں بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کی برے اثرات پڑھیں گے کہ کیسے اس کے برے اثرات ہے، کس طرح ہمارے اوپر افیکٹ۔ تو مان لو یہ کیا ہے، اوزون لیئر ہے، کیا ہے یہ اوزون لیئر سمجھو۔ اب اس میں سوراخیں جب بن جاتی ہیں، مان لو یہاں پہ سوراخ بنا، اس کے علاوہ یہاں پہ سوراخ بنا، یہاں پہ جگہ جگہ پہ اس میں سوراخ ہے، یہ ڈیمیج ہو چکا ہے کسی گیس کی وجہ سے، کلورو فلورو کاربن کی وجہ سے یا کوئی اور گیس ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ سن جو ہے سن سے ریڈیشن آتی ہے۔ ایک ہے ویزیبل لائٹ ریڈیشن، مطلب وہ لائٹ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اوزون لیئر کیا کر دیتا ہے، پاس کر دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے الٹرا وائلیٹ ریڈیشن۔ کون سی ریڈیشن؟ الٹرا وائلیٹ ریڈیشن، جس کو ہم کہتے ہیں یو وی، ٹھیک۔ وہ یہی اوزون ایبزارب کر لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ اوزون لیئر جو بنا ہے یہ الٹرا وائلیٹ ریڈیشن ایبزارب کرتا ہے، زمین تک نہیں چھوڑتا، باقی جو ویزیبل لائٹ ہے اس کو چھوڑتا ہے۔ اب جب اوزون لیئر میں جو ہے سوراخیں بن جائے، اس میں ہول بن جائے، تو یہاں پہ الٹرا وائلیٹ ریڈیشن ان سوراخوں سے پہنچ کر نکل کر یہاں پہ ارتھ جو ہے، مان لو یہ کیا ہے، ارتھ ہے، اس ارتھ تک پہنچ جاتی ہے یہ الٹرا وائلیٹ ریڈیشن۔ اب اس ارتھ کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے اینیملز ہے، جانور ہے، ہیومن ہے، پلانٹس ہے، بیکٹیریا ہے، الجی ہے۔ یہ جانور اس زمین پر رہتے ہیں، تو یہ الٹرا وائلیٹ ریڈیشن جو ہے جیسی ان جانوروں پہ، پلانٹس پہ، اس کے علاوہ واٹر کے اوپر، ان چیزوں پر لگتا ہے تو اس کے اوپر برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس اثرات میں پہلے آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے، یہاں پہ آپ لوگوں نے ہیڈنگ لگانا ہے اسکن کینسر۔ تو جیسے ہی مان لو یہ کیا ہے، ایک انسان ہے، آپ ہیں، میں ہوں، کوئی اور انسان ہے، اس کے اوپر جیسے ہی یہاں پہ الٹرا وائلیٹ ریڈیشن لگتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ الٹرا وائلیٹ ریڈیشن جو ہے کینسر کاز کر دیتا ہے۔ تو جیسے ہی ہمارے باڈی کے اوپر، اسکن کے اوپر لگتا ہے، وہاں پہ اس ریڈیشن کی وجہ سے میوٹیشن کاز ہوتی ہے سیل میں، اور وہاں پہ کینسر جو ہے آ جاتی ہیں۔ پھر یہاں پہ کینسر کا کوئی علاج وغیرہ نہیں ہے، آخر کار انسان جو ہے مر جاتا ہے۔ تو کینسر کس کی وجہ سے، اسکن کینسر کس کی وجہ سے کاز ہوتا ہے؟ الٹرا وائلیٹ ریڈیشن جو سن سے آتی ہے۔ اگر یہاں پہ اوزون ہوتا، اس میں ہول نہ ہوتے، تو پھر ہم اس اسکن کینسر سے بچ جاتے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا افیکٹ ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ دوسرا برا اثر کیا ہے؟ آئی ڈیمیج۔ اسکن کے علاوہ ہمارے جو آنکھیں ہیں وہ بھی ڈیمیج کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے کچھ بچوں کو دیکھا ہوگا یا کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا، اس کے آنکھ، یہاں پہ یہ کیا ہے، آنکھ ہے، یہاں پہ درمیان میں کالا ڈاٹ ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو۔ یہاں پہ جو بلیک ہول ہے آنکھ میں، اس میں سفید قسم کا ڈاٹ لگ جاتا ہے۔ کیا لگ جاتا ہے؟ یہاں پہ ایک سفید قسم کا ڈاٹ آ جاتا ہے یہاں پہ، تو وہ آنکھ جو ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس طرح آنکھ دیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ برا اثر ہے وہ کون سا ہے، کس چیز کے اوپر ہے؟ تھرڈ ون افیکٹ ہے ڈیمیج ٹو امیونٹی سسٹم۔ امیونٹی سسٹم آپ لوگ جانتے ہوں گے، وہ سسٹم جو ہمارے باڈی میں جب بیماری آ جاتی ہیں، بیکٹیریا آ گئے، وائرس آیا، تو ان کے خلاف لڑتے ہیں، بیماری کے خلاف لڑتے ہیں،
تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امیونٹی سسٹم کہتے ہیں۔ تو اس امیونٹی سسٹم کو الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو ہے ڈیمیج کر دیتا ہے یا بہت کمزور بنا دیتا ہے۔ تو جو ہی جیسے ہی ہمارے باڈی میں کوئی بیماری انٹر ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے اور پھر ہم جو ہے دیر تک بیمار رہتے ہیں۔ جیسے مان لو آپ لوگوں کو زکام لگا تو آپ کا 1 مہینہ 2 مہینے زکام ہوگا، کیونکہ آپ کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور وائرس آ گیا جس طرح کرونا وائرس ہے، اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس سی جو ہے، بی جو ہے، وہ وائرس سے کاز ہوتی ہے، وہ بھی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو امیونٹی سسٹم جو ہے اس کو آپ مضبوط کیسے بنائیں گے؟ آپ لوگ پریکٹس کریں، ایکسرسائز کریں۔ اس کے علاوہ وٹامن سی جس چیز میں ہے اس کو بھی کھائے، تو اس سے امیونٹی سسٹم جو ہے مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے یہ بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ برا اثر ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے ایجنگ آف سکن۔ ایجنگ آف سکن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عمر 25 سال ہوگا، لیکن الٹرا وائلٹ ریڈیشن کی وجہ سے آپ کا سکن بوڑھی انسان کی طرح جو ہے آپ لوگ لگیں گے۔ آپ کا ایج 25 سال ہوگا، آپ لگیں گے 50 سال کے، یا آپ کا ایج 20 سال ہوگا، آپ لگیں گے 40 سال کے۔ تو وہاں پہ سکن جو ہے وہ بوڑھا لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ بوڑھا لگتا ہے۔ اگر کینسر کاز نہ ہوا تو پھر آپ کی سکن کو جو ہے ایسا بنائے گا جیسے آپ بوڑھے انسان ہو، بڑے ایج کی انسان ہو، حالانکہ آپ کا عمر کم ہوگا، لیکن الٹرا وائلٹ ریڈیشن کی وجہ سے آپ جو ہے بوڑھا لگیں گے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ برا اثر ہے وہ کون سا ہے؟ افیکٹ آن ایمفیبین۔ ایمفیبین جو ہے ایک کلاس ہے، اینیملز کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کس چیز میں؟ 5 بڑے گروپ میں۔ ریپٹائل ہے، ایمفیبین ہے، فش ہے، برڈ ہے، ہیومن ہے، میمز ہے۔ تو ایمفیبین وہ جانور ہے جو پانی میں بھی رہ سکتا ہے اور اس کے علاوہ خشکی پر بھی رہ سکتا ہے۔ جس طرح مینڈک ہے، وہ پانی میں رہ سکتا ہے اور خشکی پر بھی رہ سکتا ہے۔ تو ایمفیبین پر اس طرح افیکٹ ڈالتا ہے کہ اس کے اوپر زوال آ جاتا ہے۔ مان لو یہ مینڈک ہے، کیا ہے یہ مینڈک سمجھو، جیسے اس کے اوپر الٹرا وائلٹ ریڈیشن لگتی ہے، یہاں پہ پورے گروپ کی بات ہو رہی ہے، پوری کلاس کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے ایمفیبین کے اوپر یہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن لگتی ہے تو اس کی جو تعداد ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مر جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بڑے مر جاتے ہیں یا چھوٹے مر جاتے ہیں؟ بڑے ایمفیبین مر جاتے ہیں یا چھوٹے ایمفیبین مر جاتے ہیں؟ تو کسی بھی قسم کی ایمفیبین ہو اس کو یہ مار دیتا ہے، تو اس کی تعداد میں کمی آئے گی۔ تو یہ بھی برا اثرات ہیں۔ ایمفیبین جو ہے کچھ چیزیں ایسے ہیں جو ہمارے لیے برے اثرات کریٹ کرتے ہیں، وہ ایمفیبین کہتے ہیں، تو وہ پھر نہیں کہے گا، ماحول گندا ہو جائے گا۔ تو یہ بھی بہت برا اثر ہے۔ اب ڈپلیشن جو ہے اوزون لیئر، یہ ہماری وجہ سے ہوتا ہے۔ کلورو فلورو کاربن ہم نے جنریٹ کیا ہوا ہے، ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ایفیکٹ ہے اس کو نوٹ کریں۔ نیکسٹ ایفیکٹ ہے ایفیکٹ آن میرین لائف۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر میں جو جانور رہتے ہیں اس کو ہم میرین لائف کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہی سمندر کے اوپر، سمندر کے پانی کے اوپر الٹرا وائلٹ ریڈیشن لگتی ہے تو اس میں جو مائکرو آرگنزم ہے، یہ مان لو سمندر ہے، اس میں جو مائکرو آرگنزم ہے وہ جو رہتے ہیں اس کے اوپر برے اثرات ڈالتے ہیں الٹرا وائلٹ ریڈیشن، اس طرح ڈالتے ہیں کہ ان کو مار دیتا ہے جو مائکرو آرگنزم ہے۔ اس کے علاوہ مائکروسکوپک ایلجی جو ہے، مائکروسکوپک ایلجی اس کو بھی ڈیمیج کر دیتا ہے، اس کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور وہ ایلجی جو ہے بہت سے خوراک پرووائڈ کرتے ہیں ایکویٹک لائف کو، ایکویٹک لائف یا میرین لائف، جس طرح مچھلی ہے وہ چھوٹے چھوٹے ایلجی کھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، میرین لائف جو ہے یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، جس طرح مائکرو آرگنزم ہے جو پانی میں رہتے ہیں یا جو مائکروسکوپک ایلجی ہے اس کو بھی ڈیمیج کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ایفیکٹ ہے
افیکٹ آن پلانٹ، مان لو یہ کیا ہے، پلانٹ ہے، اس کے اوپر اس طرح اثر ڈالتا ہے کہ اس کی جو گروتھ ہے اس کو روک دیتا ہے یا اس کو سلو کر دیتا ہے۔ کس طرح سلو کرتا ہے؟ مان لو ایک پلانٹ ہے، وہ ایک سال میں 6 میٹر لمبا ہوتا ہے، 6 میٹر اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ اب اس الٹرا وائلٹ ریڈیشن کی وجہ سے وہ ایک سال میں 1 میٹر گروتھ کرے گا، یہ بھی ایک برا اثر ہے۔ اس کے علاوہ ایک وہ افیکٹ ڈالتے ہیں پلانٹ کے اوپر، جو فلاورنگ پلانٹ ہے، فلاورنگ پلانٹ، اس کے اوپر جب فلاور آتے ہیں وہ اپنے ٹائم پہ آتے ہیں۔ جس طرح کچھ پلانٹ تیسرے مہینے میں فلاور کرتے ہیں، کچھ دوسرے میں، مختلف قسم کے پلانٹ مختلف مہینوں میں فلاور کرتے ہیں، تو اس فلاورنگ کا ٹائم جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے۔ یہ مان لو ایک پلانٹ ہے، یہ پلانٹ مان لو ٹماٹر ہے، یہ کون سے مہینے میں فلاور کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں دسمبر میں۔ کس مہینے میں؟ دسمبر میں۔ اب فلاور سے جو ہے فروٹ آتے ہیں، پھل آتے ہیں، سبزیاں آتی ہیں، تو یہ مان لو دسمبر میں فلاور کرتے ہیں۔ اب الٹرا وائلٹ ریڈیشن کی وجہ سے یہ تیسرے مہینے میں چلا جاتا ہے یا چوتھے مہینے میں۔ اب چوتھے مہینے میں جب چلا جائے تو فلاور آ جائے گا، لیکن پھر یہ فروٹ، سبزیاں، پھل، یہ چیزیں نہیں بنائیں گے، بیج نہیں بنائے گا، تو یہ بھی بہت برا اثر ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ افیکٹ جو ہے وہ ہے اینیمل کے اوپر۔ اینیمل کے اوپر ہم نے آلریڈی اوپر ڈسکس کیا کہ اسکن کینسر کاز کر دیتا ہے، آئی ڈیمیج کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی اینیمل ہے اس کے اوپر بھی برے اثرات ڈالتے ہیں۔ لاسٹ ون افیکٹ ہے وہ میٹیریل کے اوپر ہے۔ میٹیریل کا مطلب یہ ہے کہ پلاسٹک سے کوئی چیز بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ کپڑے بنے ہوئے ہیں، جو چیز ہم انڈسٹریوں میں بناتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں میٹیریل۔ اب اس کو بھی ڈیمیج کر دیتا ہے، اس کا لائف کم کر دیتا ہے۔ مان لو ایک پلاسٹک ہے، پلاسٹک کا پائپ بنا ہوا ہے، اب اس پائپ کا جو ایج ہے مان لو 60 ایئر ہے یا 100 ایئر ہے، اب اس الٹرا وائلٹ ریڈیشن کی وجہ سے اس پائپ کا جو ہے ایج کم ہو جائے گا، 20 سال ہوگا، 20 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد خراب ہو جائے گا، تو اس کے ایج بھی کم کر دیتے ہیں جو میٹیریل ہے، جو کارخانوں میں چیزیں بنتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ فائدہ ملا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور پیج کو بھی لازمی فالو کرے۔ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔